آج اسلام بدنام کیوں ہے؟ اس سوال کے جواب کا دوسرا حصہ۔ اسلام ایک مکمل نظام کا نام ہے جس میں انسان کے ہر نفع و نقصان کا خیال رکھا گیا ہے۔ جس امر میں زیادہ فائدہ ہے اسے اللہ تعالیٰ نے واجب قرار دیا ہے، اور جس میں کم فائدہ ہے اسے مستحب قرار دیا، اور جس میں زیادہ نقصان ہے اسے حرام قرار دیا ہے، اور جس میں کم نقصان ہے اسے مکروہ، اور جس میں نہ نفع ہے اور نہ ہی نقصان ہے اسے مباح قرار دیا ہے۔ ان تمام باتوں کے باوجود آج اسلام اس لیے بدنام ہے کہ رسول اللہ صاحب اسلام تھے، اور وفات رسول اسلام کے بعد مسلمانوں میں سے ایک گروہ خارج ہوا جن لوگوں کو یہ گمان تھا کہ اب ہم اسلام کو صحیح طرح سمجھ چکے ہیں اور اسلام کو کما حقہ نافذ کر سکتے ہیں۔ پھر انہوں نے اہل علم، اہل اسلام اور اہل بیت رسول کو چھوڑ کر ہادی و رہنما بننے کی ٹھان لی۔ یہ تو ویسا ہی ہو گیا کہ اسکول میں طالب علم کا ایک گروہ استادوں سے کہے کہ اب سے آپ لوگ درس میں شرکت کریں گے اور ہم لوگ درس دیں گے، تو اس کا نتیجہ وہی ہوا کہ جو ایک نااہل طالب علم کی تدریس سے ہوتا ہے، جانے انجانے اور بھول کر جگہ جگہ قدم قدم غلطی اور خطا کے مرتکب ہوئے، کیونکہ ان لوگوں کو نہ دین اسلام کی جانکاری تھی اور نہ ہی یہ لوگ قرآن کے رازوں کو سمجھنے پر قادر تھے، حتیٰ کہ رسول اسلام کے افعال و اقوال و تدابیر کو سمجھنے سے بھی قاصر تھے۔ جب ایسے لوگ کے ہاتھوں اسلام کی باغ ڈور جا پڑی اور ایسے لوگ اسلام کی مسند پر قابض ہوئے تو حرام کو حلال سے مخلوط کر دیے اور حلال کو حرام میں بدل دیے، کہیں بدعت کو حسنہ کا نام دے دیے تو کہیں حلال کو حرام کا، اور کبھی کبھی یہ لوگ انتقام، ظلم، قصاص کے معنی کو سمجھ کر بھی انجان بنتے تھے، اور کہیں کہیں انتقام و قصاص کے نام پر ظلم کرتے تھے، کبھی عمدن تو کبھی جہلن۔ اور اسی دور سے ہی اسلام کے عملی میدان سے معاف، بردباری، عدل، امن، احسان، اخلاق و سلوک کا صفایہ ہونا شروع ہو چکا تھا، اور آج بھی انہی کے پیروکار ہیں جو اسلام کے نام پر مظلوم و معصوم کے ناحق خون سے لہو و لعب میں مصروف ہیں۔ جو اسلام ایک انسان کو بلند آواز سے اذیت دینے کی اجازت نہیں دیتا ہے، جو اسلام ایک سوتا ہوا انسان کو بلا ضرورت نیند میں خلل ڈالنے کی اجازت نہیں دیتا ہے، جو اسلام ایک میت کی بے حرمتی کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے، وہی اسلام ایک جیتا جاگتا انسان کو اذیت اور قتل کرنے کی اجازت بھلا کیسے دے سکتا ہے؟ آخر میں خالق و مالک سے یہی دعا ہے کہ اے پروردگار، ہمیں اسی طرح آخر حیات تک در علوم محمد و آل محمد سے متمسک رہنے کی قدرت عطا فرما، اور فاسق کو ایمان کا نور دکھا دے، اور بھٹکے ہوئے کو صراط مستقیم کی ہدایت فرما، اور ہمیں آخری سانس تک صراط مستقیم پر باقی رہنے کی قدرت و توفیق عطا فرما۔ ہمارا مقصد صرف اسلام کی دفاع اور اسلام کو فروغ دینا ہے، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں تک اپنی ذمہ داری سمجھ کر ضرور شیئر کرنا۔